جس بندے نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کی خوشنودی اس نے اپنی پوری زندگی کے اندر اپنی منشا بنائی ہوئی تھی، اپنی طبیعت کے اندر یہ چیز شامل کی ہوئی تھی کہ میں نے ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو ایسے بندے کو میں نے کیا بولا ہے کہ قیامت والا دن میرے رب کائنات رسوا نہیں کرے گا، عزتیں عطا کرے گا، اس کے چرچے وہاں پر بھی ہوں گے، قیامت کے دن بھی ہوں گے، محشر کے میدان میں بھی ان کے چرچے اور تذکرے ہوں گے، اس لیے کہ یہ رب کا وعدہ ہے، بندوں کا وعدہ نہیں ہے، بندوں کا وعدہ نہیں۔ تو سبق ہمیں یہ مل گیا کہ ذکر جو ہے نا، ذکر اس کا اگر ابتدائی معنی لیا جائے تو ویسے یاد کو کہتے ہیں ذکر، لیکن سارے اذکار کو جمع کریں تو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ذکر جو ہے وہ نماز ہے، سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ آپ جمیع علماء کرام کسی بھی طریقے کو لے، سب کو اکٹھا کریں یا سب سے پوچھ لیں، سوال کر لیں، بتائیں سارے کے سارے اذکار میں سے، سارے ذکروں میں سے سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ وہ یہی کہیں گے کہ سب سے افضل ذکر نماز ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ نماز ہے، جس کی 300 سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے، آیات نازل فرما کے قرآن پاک کے اندر۔ اچھا، یہ ذکر ہے، لیکن یہ ذکر بندے کو کام کب دے گا؟ اس کا فائدہ کب ہوگا؟ اسی وقت اس کا فائدہ ہوگا جس وقت بندوں کی ایمان کے بعد باہمی الفت و محبت قائم ہوگی۔ میں نے بات کہی ہے، شاید آپ کے ذہن میں اتر جائے، اگر اتر جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ جو ہے نا ساری چیز، عبادت، ریاضت، بندگی، سب کچھ یہ اس وقت کام دے گی جس وقت بندوں کی باہمی محبت جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے۔ ویسے میں نے کچی بات نہیں کی ہے، امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا، اے میرے پیارے، تم اگر جتنے بھی کائنات کے اندر لوگ بس رہے ہیں، جتنے آسمانوں کے اندر یہ میری مخلوق موجود ہے، فرمایا اے پیارے عیسیٰ، تم اس زمین کے سارے لوگوں کے برابر عبادت کرو، جتنے آسمان میں ہیں سب آسمان کے باسیوں کے برابر عبادت کرو۔ تو کس کو کہا جا رہا ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، جو رب کے نبی ہیں، جو رب کے بولے کیا ہے، جو رب کے، تو سوچنا ہے کتنا بڑا مقام ہوتا ہے نبی کا، اور پھر یہ ارشاد رب کائنات نبی کو بنوا رہا ہے، عام بندے کو نہیں، عام بندے کو نہیں۔ تو اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے یہاں سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، تم زمین والوں اور آسمان والوں کے برابر اگر اللہ کی عبادت کرو، فرمایا یہ عبادت اس وقت قبول ہوگی جب آپس میں باہمی الفت و محبت مسلمانوں کے درمیان قائم ہوگی۔ آئی سمجھ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو پتہ چلا آپس میں مسلمانوں کی الفت و محبت جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آج کل جس کو ہم ڈیگریڈ کر رہے ہیں، آج کل جس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، تو اللہ اپنے نبی کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے اور بتا دیا اور آئندہ آنے والا کو سمجھا دیا۔ فرمایا تم ریاض کرتے رہو، عبادتیں کرتے رہو، شب و روز اللہ کی رضا کے لیے جبین نیاز کو جھکاتے رہو، اس پیشانی کو رگڑ رگڑ کے سیاہ کر دو، ایک نہیں کروڑ بار حج کر لو، عمرے کر لو۔ فرمایا میں رب یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ اس نے کتنے حج کیے ہیں، میں رب یہ دیکھوں گا کہ اس نے میری رضا کے لیے میرے بندوں سے کتنا پیار کیا ہے، میری خوشنودی کے لیے میرے بندوں سے کتنی الفت رکھی ہے، میری رضا کے لیے اس نے کتنے بندوں سے پیار کیا ہے، میں یہ دیکھوں گا۔ اگر یہ چیز موجود ہوگی پھر جتنے بھی ہماری صالح کرو گے فرمایا وہ قبول ہوں گے، لیکن اگر اس کے اندر یہ الفت نہیں ہوگی بندوں والی، اللہ کے برگزیدہ لوگوں کی محبت نہیں ہوگی، فرمایا تم ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہو، تمہاری عبادت میری بارگاہ میں قبول، بولیں قبول نہیں ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کی باہمی الفت و محبت جو ہے
یہ بڑی اہمیت کی عامل ہے، اس کو دن رات کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مزید بڑھے، ہماری جو محبت آپس میں وہ بڑھے۔ لیکن گستاخوں کو پھر بھی میں نہیں کہتا ہوں۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، عرض کرتا ہوں، فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ، سارے اعمال میں سے افضل عمل اللہ کے بارے میں محبت کرنا، یعنی اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی ذات کے لیے کسی سے محبت کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے۔ لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا والبغض فی اللہ، اور جو اللہ کی ذات کے لیے کسی سے بغض کرے یہ بھی افضل عمل ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ بولے نا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے یہ بھی افضل کام ہے، اور اللہ کی ذات کے لیے کسی سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے، یہ بھی کیا ہے؟ افضل عمل ہے۔ لیکن آج کل ویسے اس طرح ہو نا جی کہ جس وقت اللہ اور اس کے رسول کی باری آتی ہے نا، پھر خیر جی اصل چاچے اصل مامے اصل تائے جی خیر جی وہ دوسرے مسئلے نہ تعلق رکھتے گستاخا تے کی ضرورت ہے جی اس گل چھوڑو، بس نظام چلتے چلانے جاؤ ہے بھائی۔ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، نبی علیہ السلام کو فرمان میں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ اگر کہتے ہیں تو میں لفظی جماعت کے سامنے بیان کروں، یہ لفظی میں نے تقریباً کیا ہے کہ افضل الاعمال، افضل کا معنی افضل ہی ہوتا ہے، الاعمال عمل کی جمع ہے، تو افضل الاعمال اعمال میں سے افضل عمل الحب فی اللہ، حب محبت کو کہتے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں، یعنی اعمال میں سے افضل عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت اور عداوت رکھنی ہے۔ تو محبت والی بات تو جناب ہر جگہ سے ملتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے جو گستاخ اور بےایمان ہیں ان سے جناب دور رہنے کے لیے تلقین کی جائے۔ پھر آپ دن جناب انہی مولوی فرقہ واریت پھیلانے کی، اب مجھے بتائیں کہ مولوی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، حدیثوں کے اندر یہ چیز موجود ہے؟ بولے نا نہیں، مجھے یہ جناب گمان ہو رہا ہے کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، آئیے سمجھ کے نہیں آئی۔ تو یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کا گستاخ ہو، اللہ کے نبی کا گستاخ ہو، بے ادب ہو، قرآن کا گستاخ ہو، بے ادب ہو، اس سے بغض رکھو، عداوت رکھو، یہ کیا مولوی کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اور جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس سونے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اے مومنو مسلمانوں، تم نے اگر کسی سے محبت رکھنی ہے تو فقط اللہ کی ذات کے لیے، اگر دشمنی رکھنی ہے تو اللہ کی ذات کے لیے رکھنی ہے۔ کس کی ذات کے لیے؟ اللہ کی ذات کے لیے۔ اور ایک اور مقام پہ میرے آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے جو باہمی الفت و محبت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، مسلمان سے جو محبت رکھتے ہیں، اس کے متعلق ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو جو آپس میں محبت رکھتے ہیں، الفت رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، فرمایا کہ المتحابون بجلالی فی ظل عرشی یوم القیامت لا ظل الا ظلی، فرمایا جائے گا اے میرے بندے میری ذات کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے آج محشر کے میدان میں جبکہ کوئی بھی ہو، کوئی اور سایہ نہیں ہے، آج ایک ہی میرے عرش کا سایہ ہے، آپس میں محبت اور الفت میری رضا کے لیے رکھی تھی۔ اے میرے بندے آج میں تجھے ذلیل و رسوا نہیں کروں گا بلکہ اپنے عرش کا سایہ تمہیں نصیب فرماؤں گا۔ یعنی دھیان نہیں کیا نا، آپ نے دھیان نہیں کیا۔ آج دیکھیں نا گرمی ہے نا، گرمی لگتی ہے نا، ابھی تو خیر اتنی ہوئی نہیں ہے، جب ہوئی تو پھر میں پوچھوں گا گرمی ہے کہ نہیں ہے۔ تو گرمی جب ہوتی ہے، مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ابھی جائیں دھوپ میں 10 منٹ کھڑے ہو جائیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا تلاش کریں گے آپ؟ سایہ۔ کیا تلاش کریں گے؟ سایہ۔ تو قیامت کا ایک دن قرآن پاک کی آیت کے مطابق 1000 سال کا دن ہوگا۔ کتنے سال کا؟ سورج سوا نظر پہ آ چکا ہوگا۔ کہاں پہ؟
روایات کے اندر آیا ہے کہ اتنے قریب آ جائے گا کہ اس کی گرمی سے کھوپڑیاں ابلیں گی جیسے ہڈیاں ابلتی ہے. اتنے قریب آ جائے گا سورج. اور جب اتنے قریب آئے گا پھر بندے کے بدن سے گناہگار ہوگا, اس کے بدن سے پسینہ نکلے گا. پہلے تو اس پسینے کو زمین پیے گی, زمین اس پسینے کو پیے گی. پھر جب زمین سیراب ہو جائے گی اس کے پسینے سے, پھر اس کا پسینہ جو جتنا گناہگار ہوگا, تھوڑا گناہگار ہوگا تو اس کے ٹخنوں تک آ جائے گا, ٹخنوں تک وہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. اسی طرح جو اس سے زیادہ گناہگار ہوگا اپنے گھٹنے تک ڈوبا ہوا ہوگا, اس سے زیادہ جو گناہگار ہوگا اپنی ناک تک ڈوبا ہوا ہوگا, جو اس سے زیادہ گناہگار ہوگا اسی طرح اپنے گلے تک ڈوبا ہوا ہوگا, اور جو سب سے زیادہ گناہگار ہوگا اس کا پسینہ اس کے سر سے بھی اوپر جا رہا ہوگا. یعنی اتنا گرم وقت ہوگا, وہ اتنی گرمی کی کیفیت ہوگی کہ انسان کے بدن سے اتنا پسینہ نکلے گا جس پسینے کے اندر وہ خود ڈوبا ہوا ہوگا. وہ محشر کا میدان. میں نے یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بات کی ہے, کاش سمجھ آ جائے. یہ محشر کی گرمی, یہ میرا موضوع ٹاپک نہیں تھا لیکن سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اتنا گرمی میدان محشر کا, اتنی المناک کیفیت. رب کائنات قیامت والے دن فرمائے گا, اے میری ذات کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں, فرمایا اب آج کے دن محشر کے میدان میں تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کروں گا, تمہاری عزت کو کم نہیں کروں گا, اس لیے کہ تم نے میری رضا کے لیے آپس میں مسلمانوں سے محبت رکھی ہے. آج محشر کا اتنا المناک دن ہے, اتنا وحشتناک دن ہے, اتنا ڈراؤنا دن ہے, اتنی سختی کا دن ہے. آج کے اس دن میں تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کروں گا. اے میری ذات کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں, آج کے دن میں اپنے عرش کا سایہ تمہیں نصیب فرماؤں گا. اپنے عرش کا آج اگر سایہ لگ جائے کتنا سکون ہوتا ہے. آج دھوپ میں کھڑے ہوں بعد میں سایہ مل جائے, کام کریں بعد میں سایہ مل جائے, کتنا سکون ہوتا ہے. اور محشر کے میدان میں ہوگا, وہاں پہ اگر وہ کیفیات طاری ہوں گی پھر رب فرمائے گا آ جاؤ میری رحمت کے سائے کے نیچے, آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے. کتنی خوش قسمتی ہوگی, تو کتنا سکون ہوگا وہاں پہ. اس واسطے ہمیں پتہ چلا, علم ہو گیا, ہمیں ترغیب مل گئی کہ مسلمان جہاں بھی ہو, جس بھی کسی بھی کونے پہ رہتا ہو مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہو, آپ کا محب ہو, تو اس سے ہم سب نے محبت رکھنی ہے. یہ محبت میں نے پہلے جیسے کہا تھا کہ یہ صرف اس کے تذکرے ادھر ہی نہیں ہوں گے بلکہ کب ہوں گے, قیامت والے دن بھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ, پھر رب کائنات ان کے تذکرے وہاں پہ بھی فرمائے گا. اور ایک روایت کے اندر یوں بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے دائیں بائیں چاروں طرف میں کرسیاں لگائی جائیں. اونچی آواز سے بولیں. یہ ویسی ہم اس کو بالکل کچھ بھی نہیں سمجھتے آپس کی محبت کو. جو اللہ کے لیے آپس کی محبت ہوتی ہے اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہوتے. لیکن اب کیا خیال ہے, ذہن میں کچھ بات آئی نہیں آئی, کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب ایک اور بات, آخری بات, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے چاروں طرف میں کرسیاں لگائی جائیں جیسے اس کی شان کے لائق عرش ہے اس کے مطابق. بس اس ڈیٹیل کے اندر نہیں پوچھنا چاہتے. کرسیاں لگائی جائیں گی نا تو اس کے بعد کیا ہوگا, لوگ جو ہوں گے دیگر جنتی وہ دیکھ رہے ہوں گے, وہ اتنی شان والے, اتنی عظمتوں والے, پتہ نہیں انہوں نے کتنے روزے رکھے ہوں گے, کتنے حج کیے ہوں گے, کتنی زکاتیں دی ہوں گی, کتنے جناب صدقات و خیرات کیے ہوں گے. اور جناب لگتا تو یوں ہے کہ جیسے ساری کی ساری راتیں یہ اللہ کی عبادت میں رہے اور سارا دن انہوں نے روزے رکھے, یعنی یوں تصور ہوگا. لیکن الغرض خلاصہ اسلام کی برگاہ میں خود صحابہ کرام نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ جو لوگ ہیں نا اللہ کے عرش کے دائیں بائیں, یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ روزہ رکھنے والے, زکات دینے والے, حج کرنے والے, یہ صوم و صلات کرنے والے. فرمایا اے میرے صحابہ نہیں, یہ جو خاص بندے اللہ کے عرش کے دائیں بائیں کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے عزت و شان کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, فرمایا یہ وہی بندے ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے. اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے. تو کیا خیال ہے مسلمان جو ہو ان سے آج کے بعد ہم نے
عداوتیں ختم کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ اونچی آواز سے آواز آ رہی ہے میری؟ عداوتیں جو دشمنیاں ہیں وہ ختم کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ نہیں آواز نہیں ہے، آج چاہتے ذرا بولو نا، دشمنیاں ختم کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اچھا بھی چھوڑ نہیں کچھ آج ساتھ چلے انہوں نے مطلب کہ نہیں کرنی ہے، ذرا اونچی آواز سے آج بھی بلند کریں مجھے تاکہ یقین ہو جائے کہ میری بات کا کچھ نہ کچھ اثر ہو گیا ہے۔ ہاتھ اس لیے بلند کرا، ویسے آج کل کے رات خانوں کی طرح نہیں تھی آج چاہو جی آج چپ کے بولو جی، وہ میری عادت ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن میں صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں تاکہ مجھے یہ علم ہو جائے کہ آپ میری بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے اپنی ذاتی دشمنی کو چھوڑنا ہے اور اللہ کی ذات کے لیے ہم نے مسلمان جتنے بھی ہیں ان سب سے پیار اور محبت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں باہمی اور ختم محبت نصیب فرمائے، جملہ دشمنیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔